لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے کچھ ضروری معلومات لینی تھی، مخبروں سے رپورٹیں لینی تھی، اسحاق اور اس کے گھر کے افراد کی بابت بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ اس کام کے واسطے میں ادھر ہی رک گیا۔ میں نے کس کس سے کیا کیا پوچھا، اس کو آپ جان کر کیا کریں گے؟ میں صرف آپ کی دلچسپی کی باتیں بتاتا ہوں۔ ان لوگوں میں جنہوں نے مجھ کو یہ باتیں بتائیں، اسحاق کے خون کے رشتے والے آدمی بھی تھے۔ اسحاق کا باپ مر گیا تھا۔ وہ 2-3 بہنوں میں اکیلا بھائی تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے شہزادہ بنایا ہوا تھا۔ یہ کوئی امیر کبیر گھرانہ نہیں تھا، درمیانے درجے کا ذمہ دار خاندان تھا۔ گھر میں کوئی دولت نہیں تھی۔ 200-400 روپے جو نکل گیا تھا، یہی گھر کی دولت تھی۔ زیور جو گیا تھا وہ اسحاق کی ماں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں بنایا تھا۔ اسحاق میں شو بازی تو تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کسی کو بری لگتی۔ وہ خود کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا، اس کے مزارع تھے۔ اسحاق کے باپ کی 2 نالی بندوق تھی۔ اب اس کا لائسنس اسحاق کے نام تھا۔ اس کو شکار کا شوق تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بندوق لے کر کبھی کبھی دور چلا جاتا اور پرندے اور خرگوش مار لاتا۔ اس کی عمر 24-25 سال ہوگی۔ اس کی شادی 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ شادی کی بابت مجھ کو بتایا گیا کہ لڑکی اس کے پیچھے گھر سے نکل بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکی کے گاؤں میں بہت دور بتایا گیا۔ یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا، جو اسحاق کے گاؤں سے 13-14 میل دور تھا۔ اسحاق لڑکی کو لے آیا، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسحاق کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس میں یہ وصف بھی تھا کہ ہر کسی کو اچھے طریقے سے ملتی تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ برادری اور رشتہ داری میں کس طرح برتاؤ روا رکھا جاتا ہے۔ اسحاق کی ماں کی وہ بہت خدمت کرتی اور اس کی بہنوں سے بہنوں جیسا پیار کرتی تھی۔ مجھ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس لڑکی میں کتنے اچھے وصف ہیں۔ میں اس میں صرف وہ وصف دیکھ رہا تھا جو وہ اپنے گھر سے اسحاق کے پیچھے پا کر آئی تھی، اور اس کے رشتہ داروں نے اپنی بے عزتی کا یہ انتقام لیا کہ اسحاق کا گھر لوٹ لیا۔ میں نے اپنی توجہ اسی پہ لگائی اور اسحاق کی ماں کو بلایا اور فوراً آ گئی۔ میں اپنی بہو کے خاندان کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ میں نے اسحاق کی ماں سے پوچھا۔ نہیں جی، اس سے جواب دیا، یہ تو میرا بیٹا بھی نہیں جانتا۔ لڑکی اس کے ساتھ آ گئی۔ ایک بیٹا ہے۔ لڑکی میرے دل کو بھی اچھی لگی۔ میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کو ہی اپنی خوشی سمجھا۔ کیوں جی، آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ ویسے ہی خیال آ گیا تھا، میں نے اس کو ٹالنے کے واسطے کہا۔ لڑکی کیسی ہے؟ گھر میں اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ اس نے لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اس نے اپنی ماں اور خاندان کی کبھی بات نہیں کی۔ میں نے پوچھا، صرف اتنا بتاتی ہے کہ غریب لوگ ہیں؟ اسحاق کی ماں نے جواب دیا، اور کچھ نہیں بتاتی۔ میں نے اسحاق کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ لڑکی کے خاندان کو اور اس کے ماں باپ کو نہیں جانتا۔ وہ تمہیں تو جانتے ہوں گے۔ میں نے کہا، اس کو تمہارے گاؤں کا اور گھر کا بھی علم ہوگا۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واردات میری بیوی کے رشتہ داروں نے کی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے؟ میں نے اپنی لڑکی کی قیمت وصول کی ہے۔ میں نے کہا، صرف بدلہ لینا چاہیے تو تم یا تمہاری بیوی یا تم دونوں زندہ نہ ہوتے۔ نہ وہ مجھ کو جانتے ہیں، نہ میرے گاؤں کا ان کو پتہ ہے۔ اسحاق نے کہا، اس لڑکی کے ساتھ محبت کا معاملہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ میں ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پہ گیا تو چلتے چلتے ہم 13-14 میل دور جا پہنچے۔ یہ لڑکی اپنے گاؤں سے دور اپنے مویشی اکٹھے کر رہی تھی۔ اس نے مجھ کو دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا۔ اس دن اتنی ہی ملاقات ہوئی کہ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، بدمعاشی نہیں چلے گی۔ میں نے کہا، بدمعاشی نہیں ہوگی۔ میرے دل میں یہ بدمعاشی ہی تھی۔ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پاک نکلی۔ ہم نے اگلی ملاقات مقرر کر لی۔ میں نے کہا، وہ مجھ کو مل گئی۔ اس دن زیادہ باتیں ہوئیں۔ تیسری ملاقات میں میرے ساتھ گھر سے بھاگنے پہ تیار ہو گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ فلاں رات کو آؤں گا۔ میں اس رات کو گیا، یہ ایک جگہ موجود تھی۔ میں اس کو گھوڑی پہ بٹھا کے لے آیا۔
میں جتنی دفعہ بھی اس کو ملنے کے واسطے گیا، نہ اس کے گاؤں کے کسی آدمی نے ہمیں دیکھا، نہ ہی اس کے گھر سے کسی آدمی نے۔ آج تک ان کو پتہ نہیں کہ ان کی لڑکی کہاں ہے۔ میری بیوی بتاتی ہے کہ اس کے ماں باپ اور سارا خاندان غریب لوگ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں کہ ان کی جوان لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا۔ میں دراصل دائیں بائیں ہاتھ مار رہا تھا۔ یہ ایک اشارہ ملا تھا، لیکن یہ بھی میرے واسطے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ میں نے اور زیادہ شک رفع کرنے کے واسطے لڑکی سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں نے اسحاق کو بھیج کے اس کی بیوی کو بلایا۔ واقعی وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اسحاق کے ساتھ کس طرح گھر سے بھاگ کے آئی تھی۔ اس نے جو بیان دیا اس کا ایک ایک لفظ اسحاق کے بیان کے ساتھ ملتا تھا۔ تمہارے ماں باپ نے اتنا بھی نہ کیا کہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دے دیتے؟ میں نے کہا۔ وہ بہت کمزور ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے کہا، سچی بات تو یہ ہے جی کہ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ لڑکی کا بوجھ مفت میں سر سے اتر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی گھر کی غربت سے تنگ تھی۔ میں نے کہا، تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اسحاق شریف ہے یا کوئی بدمعاش آدمی ہے؟ یہ آدمی میرے دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے کہا، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں میں جوان آدمی مجھ کو تنگ کرتے تھے، غریب کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ مجھ کو اسحاق اچھا لگا تو میں نے کہا، چلو ایک پناہ مل گئی۔ میں نے مایوس ہو کر اس لڑکی کو بھی اٹھا دیا۔ یہ شک تو میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی نے یا اسحاق کی بہنوں نے یہ واردات کرائی ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی ایسی وارداتیں ہوتی تھیں جو گھروں کی لڑکیوں ہی نے کرائیں، لیکن وہ حالات دوسرے تھے، یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ میرے دماغ میں بارہا پیشہ ور ڈاکو آتے تھے۔ میں گاؤں سے اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ ساہوکار والی واردات کے سلسلے میں مشتبہوں کو تو میں پہلے ہی سے سولی پہ لٹکا رکھا تھا، اب پھر وہ تھانے میں موجود تھے۔ میری دلچسپی دو آدمیوں کے ساتھ تھی، وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ ان میں سے ایک ڈکیتی میں ایک بار اور دوسرا 2 بار سزا پا چکا تھا۔ میں نے ASI کو کہا کہ فوراً تیاری کرے اور دونوں کے گھروں میں چھاپے مارے۔ رات ہو چکی تھی، چھاپے کے لیے یہی وقت ٹھیک تھا۔ ASI اسی وقت روانہ ہوا اور میں آرام کرنے کے واسطے اپنے گھر چلا گیا۔